education is the most powerful weapon which can change the entire world, which means کہ جو تعلیم ہے، جو قلم ہے، کتاب ہے، کاغذ ہے، اس کے ساتھ ہم اس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں. شاید ہم تلوار سے، بندوق سے، بمباری سے اور ان سب چیزوں سے وہ چینجنگ نہ لا سکے جو قلم سے، کاغذ سے اور لکھنے سے، پڑھنے سے لے کر آ سکتے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، تو وہ غلط نہیں کہا جاتا. اس کے پیچھے ایک بڑی تھیوری ہے. جب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ سمجھدار بھی ہوتا ہے. اینڈ دا ریزن از بیکاز دا پرپز آف دا ایجوکیشن از ٹو ٹرین یور مائنڈ. تعلیم کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈگریز لے لیں، ہم پوزیشنز لے لیں اور ہم کسی بہت اچھی جاب پہ چلے جائیں، بلکہ ایجوکیشن کا جو پرپز ہے وہ انسان کا دماغ کیسے چلتا ہے، یہ ہے تعلیم کا پرپز. اینڈ ایٹ نور الایمان اسکول وی بلیو کہ ہم بچوں کو ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہولسٹک ایجوکیشن پرووائڈ کریں. ہولسٹک کا مطلب ہوتا ہے مکمل تعلیم، جس میں بچوں کی تربیت بھی شامل ہے، ان کی تعلیم بھی شامل ہے، ان کی نرچرنگ بھی شامل ہے. ان کو دین کا بھی علم ہونا چاہیے، ان کو دنیا کا بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ پیرللی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. ہمارا ابھی کا جو اکیڈمک پلان ہے فار دس اپ کمنگ ایئر، وہ پلان یہ ہے کہ ہم بچوں کو ہینڈز آن کے ساتھ لے کر چلیں. اسپیشلی پری اسکول سے اسٹارٹ کرتے، نرسری KG 1 اور KG 2 کے جو پیرنٹس ہیں ان کی توجہ چاہوں گی پلیز. ہمارا جو پرپز ہے ہینڈز آن ایجوکیشن کا، دا ریزن از کہ تھیوری سے کہتی ہے کہ جب بچہ پریکٹیکلی کرتا ہے تبھی وہ سیکھتا ہے. وہ صرف کتابوں سے یاد کر کے نہیں سیکھتا. تو ہم ہینڈز آن کرائیں گے، کریٹیکل تھنکنگ پہ فوکس کریں گے اینڈ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہوگی اسٹریٹ فرام پری اسکول. سملر گوز فار پرائمری اینڈ سیکنڈری گریڈ ایز ویل. ہم انشاءاللہ اس کمنگ اکیڈمک ایئر میں جو ہمارے سیکنڈری کی اور پرائمری کی کلاسز ہیں ان کے ساتھ بھی پریکٹیکلز کریں گے. ہم نے کچھ چیزیں ایڈ آن کی ہیں پیرنٹس کے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ یہاں ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع ہیں تو شیئر بھی کر دیں. اس سال مڈ ٹرم سے پہلے بھی بچوں کے اسیسمنٹس ہوں گے اینڈ فائنل ایگزام سے پہلے بھی اسیسمنٹس ہوں گے. بٹ ان اسیسمنٹس میں چینجنگز یہ ہیں کہ ہم اوپن اینڈیڈ کویشچنز دیں گے. اوپن اینڈیڈ کویشچنز کا جو پرپز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی سوچ سے اپنے دماغ کو یوٹیلائز کریں، دماغ چلائیں اور اپنی سوچ سے کویشچنز کے آنسرز لکھیں. اس میں کوئی غلط اور صحیح کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، بلکہ ہر بچہ اپنی کیپیبلٹی اور اپنی کیپیبلٹی کے اکارڈنگلی، اپنی کریٹیوٹی کے اکارڈنگلی اس کویشچن کو آنسر کرتا ہے. ایگزیکٹلی سیم گوز فار ادر ایکٹیویٹیز ایز ویل. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہم پلان کر رہے ہیں، جو اسیسمنٹس ہم پلان کر رہے ہیں، اینڈ آلموسٹ دا پلاننگ از ڈن الحمدللہ. پیرنٹس کے ساتھ شیئر بھی ہو جائیں گی وہ سارا کچھ. تو وہ ہینڈز آن ہوگا، پروجیکٹ بیس ہوگا. بچوں کو ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پرووائڈ کریں گے جن کے تھرو وہ اپنی کریٹیوٹی کی ہائیسٹ پیک کو ٹچ کر سکیں گے. سو فرام ناؤ آنورڈز انشاءاللہ ہمارے بچے صرف کاپی سے یاد نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو کاپی میں لکھا ہے، وہ جو پریکٹیکل پکچرز میں وہ دیکھتے ہیں، وہ ان پریکٹیکلز کو فرام گریڈ 3 آنورڈز لیبس میں کریں گے. اینڈ فار سائنس اینڈ فار ریسٹ آف دا سبجیکٹ وہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کی طرف جائیں گے. ایک اور بہت اہم نقطہ جس کو میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی وہ پوزیشنز ہے. ہمارا اپ کمنگ پلان یہ ہے کہ ہم پوزیشنز کو ختم کریں، اور پوزیشنز ختم کرنے کا پرپز یہ ہے کہ جب پوزیشنز دی جاتی ہے تو بچوں میں کمپٹیشن آ جاتا ہے، پازیٹیو چیزیں کم اور گریڈز اور پوزیشنز کی نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. تو انشاءاللہ ہم پوزیشنز کو ختم کر کے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی طرف شفٹ ہوں گے، جس میں چائلڈ سینٹرڈ اپروچ کہا جاتا ہے اس کو ایجوکیشن کی لینگویج میں. اور چائلڈ سینٹرڈ اپروچ میں بچے سیکھتے ہیں. تعلیم کا مقصد بچوں کو صرف کسی ٹاپ لیول پر لے جا کر ان کو ان کی پوزیشنز دینا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو پیرنٹس سمجھیں کہ ایجوکیشن کا پرپز صرف اور صرف انسان کے دماغ کو ٹرین کرنا ہے
اور وہ تبھی ملے گا جب ہم ان سب چیزوں سے باہر آئیں گے, جب ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ میرے بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا ہے یا نہیں آیا, سو کون سا رینک ہے, اس الجھن سے باہر نکلیں اور ایجوکیشن کے ریئل پرپس کو سمجھیں. بلیو می, وین یور چائلڈ ول کمپلیٹ ہز اور ہر ایجوکیشن, nobody will ask from them کہ جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں آپ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کی میٹرک میں کیا پوزیشن آئی تھی, آپ سے کوئی نہیں پوچھتا. ان فیکٹ ان مینی پلیسز nobody will take your CVs as well. تو اس لیے CVs بھی نہیں دیکھتے, ڈاکیومنٹس بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے بعض دفعہ. تو کوئی آپ کی سندوں کو کھول کر جانچ پڑتال نہیں کرے گا. اس بات کو سمجھیے. تعلیم انسان کے اندر جانی چاہیے. ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو فروٹفل ٹری ہوتا ہے وہ ڈاؤن ٹورڈز ارتھ ہوتا ہے. تو جب انسان اس سوچ سے باہر نکلے گا کہ میری پوزیشن آئے یا نہ آئے, ان کوششوں سے باہر نکلے گا, وہ تبھی ایسا بن سکے گا. اختتام اس بات سے کرتی ہوں, علامہ اقبال کا ایک بہت پیارا شعر ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود ہی پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جزاک اللہ خیر.